کہ ہم ہر سال امام کی زیارت کو جائیں. کم از کم ہمارا ٹرپ ہی دبئی نہیں ہوتا، حسین کا روزہ ہوتا ہے. تو ہمارا ٹرینڈ بن چکا زیارت کا. یہ امام رضا تھے جنہوں نے لوگوں میں زیارت کا ٹرینڈ ڈالا. ہر امام کے لیے یہ تھا کہ فلاں کی قبر کی زیارت کو جاؤ، لیکن امام رضا وہ واحد امام ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں کہا کہ جس نے میری زیارت کی میں 3 مقامات پہ اس کی زیارت کو جاؤں گا. تو زندہ امام کی زیارت کرنے لوگ جاتے تھے. اہل بیت نے مختلف مقامات میں زیارت کا ٹرینڈ ڈالا. کہ ایک شخص ہے کہتا ہے میں نے خواب کے عالم میں اپنے گنہگار باپ کو دیکھا جس کو میں دفن کر کے آیا. 3-4 دن کے بعد میں نے اس کو خواب میں دیکھا، لیکن دیکھا میرا باپ بڑی راحت میں بیٹھا ہوا ہے. میں نے کہا بابا آپ تو بڑے گنہگار تھے، خطا کار تھے، اتنی راحت مجھے تصور بھی نہیں تھا کہ اللہ آپ اتنی نعمتیں آپ کو دے گا. کہ میرے لال تو سچ کہہ رہا ہے، جیسے تو نے مجھے دفن کیا میری قبر میں عذاب ہی عذاب تھا. کہا 2 دن کے بعد میری قبر کے ساتھ ایک بوڑھی خاتون کو دفن کیا گیا. جیسے اسے دفن کر دیا گیا اس کی قبر کی نورانیت اتنی تھی کہ میرا جہنم کی آگ بھی بجھ گئی. اب جتنے بھی آپ آس پاس میں صاحب عذاب تھے جن پر عذاب تھا، اس خاتون کے آنے سے ان سب پہ رحمت برس گئی. یہ بھی ایک زیارت عاشورہ کا مقام ہے جس کو میں کل بیان کروں گا، مقام محمود. کہ تو مرنے کے بعد اگر تجھے مقام محمود مل گیا جس کی دعا کرتے ہو زیارت عاشورہ میں، یہ مقام محمود مقام شفاعت ہے. یعنی تو صرف خود عذاب سے نہیں بچے گا، اپنے بھائی کو بھی عذاب سے بچا سکتا ہے. مقام شفاعت خدا تجھے عطا کرتا ہے، انشاءاللہ کل تفصیل آؤں گا. کہا کہ اس کے آنے سے میری قبر میں نور آ گیا. ملائکوں نے کہا کہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں، یہ خاتون 3 دن کے بعد چلی جائے گی، پھر سے تیرے اندر عذاب آ جائے گا. کب میں پریشان ہو گیا، اس خاتون سے ملنے گیا. میں نے اس خاتون کی تمنا کی. میں نے کہا کہ میں بھی حسین کا ماننے والا ہوں، آپ کی قبر میں نور ہے، یہ نور آیا کیسے؟ اس خاتون نے کہا یہ میرا نور نہیں ہے، قبر کی پہلی رات حسین میری قبر میں آئے تھے، حسین کے آنے سے میری قبر نورانی بن گئی ہے. تو کہ خاتون کیا میرے لیے دعا کرو گی؟ اللہ نے تجھے مقام دیا ہے. یعنی اب یہ خود مقام شفاعت پر ہے. کہتی ٹھیک ہے، کل جب امام حسین آئیں گے میں پھر تیری سفارش کروں گی. کہ کل امام حسین آئے، اس نے اس گنہگار کی سفارش کی، مولا اگر ہو سکے تو میری خاطر اس کے گناہوں کو بخشوا دے. کہ میرے لال اس نے دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد میرا عذاب ختم ہو گیا. تو کہ میں نے اس خاتون سے پوچھا تم نے زندگی میں ایسا کیا کیا تھا کہ تیرا اتنا بڑا مقام ہے؟ کہ اور کچھ بھی نہیں، میں روز صبح کی نماز کے بعد زیارت عاشورہ پڑھا کرتی تھی. ایک زیارت عاشورہ نے اس کی قبر کے عذاب کو ختم کر دیا. اس کو بیٹے کو کہا کہ فلاں دن فلاں بازار میں فلاں دکان پہ جانا، وہ اس کا شوہر ہے، اس کا شکریہ جا کے ادا کرنا، اور میری طرف سے اس خاتون کے لیے سال ثواب کے لیے کچھ کرنا. کہ کل میں نے دکان جا کر ڈھونڈی، دکان ڈھونڈنے کے بعد اس فرد کو ڈھونڈا، ڈھونڈنے کے بعد میں نے کہا کہ آپ کی زوجہ کا انتقال ہو گیا. اس نے کہا انتقال ہو گیا. کہ آپ کی زوجہ بڑی نیک تھی؟ کہ نہیں سمپل مومنہ تھی. کہ کوئی بڑا ذکر کرتی تھی؟ کہ نہیں سمپل مومنہ تھی. کہ بہت بڑی نمازیں پڑھتی تھی؟ کہ نہیں صرف واجبات پڑھتی تھی. کہ پھر اس کا کون سا ایسا عمل ہے؟ بیٹے نے پوچھنا چاہا اس کا پھر کون سا ایسا عمل تھا جس کی وجہ سے اس نے دعا کی اور میرے باپ کی شفاعت ہو گئی؟ کہاں ایک عادت تھی، صبح جیسے اٹھتی تھی کچھ بھی ہو جائے نماز کے بعد پہلے حسین کو سلام کیا کرتی تھی. تو میرے عزیز جتنا حسین کو یاد کرو گے اتنا اہل بیت تمہیں یاد کریں گے. معصوم فرماتے کچھ ایسے شیعہ